1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے مہنگا اور خوبصورت ترین جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور دور دور تک سمندری طوفان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جہاز پر 1500 لوگ سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجرز کو، نہ ہی الوداع کرنے والے لوگوں کو اور نہ ہی جہاز کے عملے کو یہ پتہ تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو کہ اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنائیں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے ایکسپینسو، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو آج ٹائٹینک اپنے کریش کے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے فیمس ہوتا۔ آخر ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو 40 سال کا تجربہ رکھنے والے جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئی؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرئنس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک کو آپریٹ کرنے والی دی وائٹ اسٹار لائن کو بھی نظر نہیں آئی جسے 107 شپس بنانے کا تجربہ تھا۔ اور یہ غلطیاں ٹائٹینک کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئی، جنہوں نے تقریباً 500 سے زائد شپس مینوفیکچر کر رکھی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کے وقت اور 2000 ورکرز کی انتھک محنت کے بعد آخرکار ٹائٹینک کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا بھروسہ اس پر مزید تب بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنی پہلی فیز ٹیسٹ کو بآسانی پار کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی "انسنکیبل ٹائٹینک" یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں 3,40,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی طریقے میں 17 اپریل تک یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشن اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لمٹ بھی ان پروسیجرز کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائولیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے بورڈ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے بعد ٹائٹینک مسلسل 72 گھنٹوں سے چل رہا تھا اور نیو یارک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے صرف چند گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو سمندر پر بہتی ہوئی برف یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 6 مرتبہ دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی خرابی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہو گئی۔
ان کے لیے یہ شاید کوئی نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری سب سے بڑی غلطی۔ کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی وی آئی پیز بھی موجود تھے، اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس کے لوگوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی، لیکن اب بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو بتانے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے لیکن وہ آئس برگ کو دوربین کی نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے۔ یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کا معلوم جہاز کے کیپٹن کو اس وقت ہوا جب پہرے داروں نے بتایا کہ جہاز کے بالکل قریب ایک وال اسٹریٹ کے جتنا آئس برگ موجود ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ اب بہت قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ انٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کو بڑے بڑے جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر سنتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ٹوٹ جائے۔ شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ربٹس لگی تھی وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ربٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس لیے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ربٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور پھر وہی ہوا کا ڈر کیپٹن سمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ کے جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی۔ اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 پورشن میں پانی بڑھ بھی گیا تو بھی یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن جہاز کی بدقسمتی یہی تھی کہ جہاز 3 فلورز کو کراس کر کر چوتھے فلور پر پانی پہنچ چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ جہاز کی فکر کو چھوڑ کر اس کے اندر موجود پیسنجرز کی جان کو بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے 5ویں غلطی سامنے آئی۔ ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن صرف 20 ہی اس وقت موجود تھی، اور یہ عملے کی ایک بہت بڑی کوتاہی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس ہی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی بنی بوٹس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر پر اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ اگر کشتی میں زیادہ تر پیسنجرز کو بٹھایا جاتا
تو کئی انسانی جانیں بچ سکتی تھی۔ تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری بتیاں بجھ گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں جہاز کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے اور اسی طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا تھا، یعنی اگر پیسنجرز اس پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ ایک انسان اتنے کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کئی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ کے سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے سیکرٹ نالج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ شکریہ۔